بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے، جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، اللہ مالک الملک کا فرمان ذیشان ہے۔ اے ایمان والو، بے شک تمہاری بیویوں اور اولاد میں سے تمہارے لیے بعض دشمن ہیں، لہذا تم ان سے بچو۔ ہماری زندگی میں ایسے لوگ جا بجا نظر آتے ہیں جو بیویوں یا بچوں کی وجہ سے اللہ کا غضب مول لیتے ہیں۔ ایک ایسا ہی واقعہ عبدالحمید رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے۔ ایک مالدار آدمی کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اس کے اکلوتے بیٹے نے اپنی والدہ کی خدمت کی تمام تر ذمہ داری خود سنبھالی۔ باپ بہت سی دولت چھوڑ گیا تھا، بیٹے نے اس دولت کو ماں پر خرچ کرنا شروع کر دیا۔ وہ ہر طرح سے اپنی ماں کا خیال رکھتا تھا۔ ماں نے اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے چاند جیسی بہو لانے کے لیے کوششیں شروع کر دی۔ ایسے موقع پر لوگ سیرت یا دینداری کو نہیں دیکھتے، بلکہ ان کی کوشش ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ خوبصورتی، مال اور دولت حاصل ہو جائے۔ اس کے بیٹے کا نام نعیم تھا۔ نعیم کی ماں نے اس کی شادی ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی سے کر دی۔ بدقسمتی سے نعیم کی بیوی انتہائی مفاد پرست اور خود غرض ثابت ہوئی۔ اس کو صرف اپنی ذات کی پرواہ ہوتی تھی۔ اس بدبخت عورت نے اپنی ساس کی زندگی اجیرن اور بیکار کر دی۔ اپنی زبان اور اپنے رویوں سے بیچاری ماں کو تکلیفیں پہنچانے لگی۔ اللہ تعالیٰ بھی نعیم اور اس کی نئی نویلی بیوی کا امتحان لینا چاہتا تھا۔ نعیم کی ماں اب نفسانی مریضہ بن چکی تھی۔ بیماری اور بہو کے ظلم و ستم نے اس کو ایک طرح سے پاگل بنا دیا۔ ایک دن نعیم کی بیوی نے رات کو اپنے شوہر کے سامنے 2 شرائط رکھ دیے۔ میں مزید تمہاری پاگل ماں کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی، تم یا تو اپنی ماں کو اپنے ساتھ رکھو یا مجھے اپنے پاس رکھو۔ یاد رکھو، بیوی یا ماں، کل ہر حال میں مجھے جواب چاہیے۔ نعیم نے اپنی بیوی کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن تمام کوششیں بیکار ثابت ہو گئیں۔ اب نعیم سوچ میں پڑ گیا، بوڑھی ماں ہے جو ذہنی مریض بھی ہے اور دوسری طرف بیوی ہے۔ آخر کار اس کا خبیث نفس جیت گیا اور اس کی ہوس بازی لے گئی۔ بدبخت نے ماں سے جان چھڑانے کا ارادہ کر لیا۔ اس رات کو چاند نہیں نکلا تھا،
ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ نعیم اپنی ماں کو کسی بہانے سے چھت پر لے گیا اور دھکا دے دیا۔ بوڑھی ماں نیچے گرتے ہی تھوڑی ہی دیر میں دم توڑ گئی، لیکن اس کی آخری سانسیں جاتے جاتے شقیع القلب بیٹے کو بددعا دے کر چلی گئیں، اپنے رب سے انصاف کی اپیل کر گئیں۔ ماں کے مرنے پر بیٹا صبح کو دھاڑے مار مار کر رویا، تعزیت کرنے والوں کا مجمع اکٹھا کر لیا، لوگوں کی دعوتیں کی، ایصال ثواب کے لیے دیگیں پکائیں، صدقہ و خیرات کیا، لیکن ظالم کو معلوم نہیں تھا کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، اور اب اللہ کی لاٹھی حرکت میں تھی۔ چند برسوں بعد نعیم کو بھی وہی بیماری لگ گئی جو اس کی ماں کو لگی تھی۔ وہ ذہنی مریض بن گیا، اٹھتے بیٹھتے غصہ کرنا، لڑنا جھگڑنا اس کا معمول بن گیا۔ اب کی بار اس کی لاڈلی بیوی خود نعیم سے تنگ آ گئی۔ آخر کار کب تک پاگل شوہر کو برداشت کرتی؟ وہ نعیم کو بھوکا پیاسا رکھنے لگی، اس پر ہر طرح کا ظلم و ستم کرنے لگی۔ ایک دن تاریک رات کو نعیم چھت پر گیا اور پاگل پن کے دورے میں خود کو نیچے گرا لیا۔ نیچے گرتے ہی عبرتناک انجام کا شکار ہو گیا۔ یہ واقعہ ہر اس آدمی کے لیے نصیحت آموز ہے جو دل و دماغ رکھتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے کبیرہ گناہ اور پھر ایسے عبرتناک انجام سے محفوظ فرمائے، آمین۔ غرور اور تکبر اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ شکیل نامی نوجوان اپنی جسمانی قوت اور مضبوط ڈیل ڈول کی وجہ سے اپنے ہم عصر نوجوانوں سے بہت زیادہ ممتاز تھا۔ اس کو اپنی قوت اور طاقت پر بہت زیادہ ناز تھا۔ شیطان نے اس کو غرور اور تکبر پر ابھارا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو انسانوں میں غرور اور تکبر قطعاً پسند نہیں ہے۔ اس کی بستی والے تمام لوگ ہمیشہ اس کو سمجھاتے رہے کہ غرور کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے، تم اللہ سے ڈرو اور اس کے دیے ہوئے جسم اور مال پر مت اتراؤ۔ مگر شکیل کو جوانی کے غرور نے کوئی بات سمجھنے نہ دیا۔ اس بستی کے قریب ہی ایک قبرستان تھا۔ شہر جانے کے لیے تمام لوگ لمبا راستہ اختیار کر کے شہر جایا کرتے تھے، لیکن شکیل سب کو بیوقوف اور بزدل کہتا اور ہمیشہ قبرستان کے درمیان سے شہر میں آیا جایا کرتا۔ ایک دن کا ذکر ہے، دوسری بستی کا ایک کسان رات کے وقت قبرستان سے گزر رہا تھا۔ رات کو چاند نہیں نکلا تھا، اس لیے ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ بیچارہ کسان راستے کو دیکھ دیکھ کر چلتا رہا۔ اچانک وہ ایک گہرے گڑھے میں گر گیا۔ یہ گڑھا تھا یا کوئی تازہ خبر تھی؟ کسان اندھیرے کی بنا پر شدید خوف زدہ ہو گیا۔ وہ کافی دیر چیختا رہا، چلاتا رہا، لیکن کوئی مدد کو نہ آیا۔ کسان نے تمام تر کوششیں کر لیں کسی طرح گہرے گڑھے سے باہر نکل جائے، لیکن تمام کوششیں بیکار ثابت ہوئیں۔ آخر کار وہ تھک ہار کر چپ ہو گیا اور سوچا کہ یہیں رات بسر کی جائے، صبح دیکھا جائے گا۔ کسان کو گڑھے میں گرے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی، وہ تھکاوٹ کی وجہ سے وہیں سو گیا۔ اسی رات مغرور شکیل بھی اپنے دل میں گاؤں کے لوگوں کو بزدل اور بیوقوف کہتے ہوئے قبرستان سے گزر رہا تھا۔ حالانکہ وہ اکثر اور بیشتر اسی راستے سے گزرتا تھا، مگر پھر بھی تقدیر نے غرور اور تکبر کی وجہ سے اسے سزا دینے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ اچانک اسی گڑھے میں گر گیا جس میں کچھ دیر پہلے بیچارہ کسان گرا تھا۔ شکیل گڑھے میں گرتے ہی شدید خوف زدہ ہو گیا۔ اس نے اٹھ کر باہر نکلنے کی کوششیں شروع کر دی۔ وہ خوف اور دہشت سے تھر تھر کانپتے ہوئے اچھل اچھل کر باہر نکلنے کی بے سود کوششیں کر رہا تھا۔ اسی درمیان میں کسان بھی جاگ گیا۔ اس نے نیند کی وجہ سے آہستہ سے کہا، بھائی میں نے بھی نکلنے کی بہت کوششیں کر لی ہیں، لیکن میں کامیاب نہ ہو سکا۔ بھائی آؤ ہم یہیں رات بسر کر لیتے ہیں۔ شکیل اندھیرے کی وجہ سے پہلے ہی بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا، اب رہی صحیح کسر اس آواز نے پوری کر دی۔ وہ انتہائی خوف زدہ ہو گیا۔ اسے لگا کہ کوئی مردہ قبر سے بول رہا ہے۔ شکیل وہیں گر گیا اور ہارٹ فیل ہو جانے کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ صبح کو روشنی میں کسان آسانی کے ساتھ گڑھے سے باہر نکل آیا
اور گاؤں کے لوگوں کو شکیل کے بارے میں باخبر کر دیا۔ عزیزان گرامی، واقعی غرور کا سر ہمیشہ نیچا رہا ہے۔ ہم میں سے کسی کو بھی اپنی قوت پر، مال پر اور حسن پر اکڑنا نہیں چاہیے۔ جو شخص اللہ کے لیے عاجزی اور انکساری اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بہت عزت اور بلند مرتبہ عطا فرماتے ہیں۔ جوانی کا پاگل پن، جوانی کا جوش، بے پرواہ زندگی، تیز رفتار ڈرائیونگ اور اونچی آواز میں میوزک سننا آج کل کے نوجوانوں کا خاصہ بن چکا ہے۔ مغرب کے نخالی اور اداکاروں کی پیروی نے نئی نسل کو بگاڑ دیا ہے۔ عمیر بھی ان لڑکوں میں شامل تھا جو تعلیم میں نمایاں مقام رکھتا تھا۔ تمام لوگ اس کے اچھے اخلاق اور کردار کی گواہی دیتے تھے۔ افسوس صد افسوس کہ برے دوستوں نے اسے کہیں کا نہ چھوڑا۔ صحبت صالح انسان کو نیک بنا دیتی ہے، اسی طرح صحبت بد انسان کو بد کردار بنا دیتی ہے۔ آوارہ لڑکوں کی جماعت نے عمیر جیسے لائق ترین لڑکے کو اپنے رنگ میں رنگ لیا۔ ان عیاش لڑکوں کا فلسفہ حیات کچھ یوں تھا: ہم تو نوجوان ہیں، ابھی ہماری عمر ہی کیا ہے، جوانی کے چند دن مزے لوٹنے دو، بعد میں ہم توبہ کر لیں گے۔ دوستوں نے کہا، اے عمیر، تم تو امیر باپ کے اکلوتے بیٹے ہو، تمہارے گھر میں قیمتی کار موجود ہے، جاؤ اس کو لے کر آ جاؤ، ہم تھوڑی دیر میں گھوم پھر کر آ جائیں گے۔ عمیر نے اکیلے میں کبھی گاڑی نہیں چلائی تھی، لیکن آوارہ دوستوں کے ابھارنے پر والد صاحب کو بتائے بغیر گاڑی لے آیا۔ سب دوست گھوم پھر کر واپس آ گئے۔ اب عمیر کو گھومنے پھرنے اور دوستوں کے ساتھ مل کر سگریٹ پینے کا چسکا پڑ گیا۔ وہ اکثر اسکول سے غائب ہو جاتا، آوارہ گردی کرتا، نشے بازی کرتا، فلمیں دیکھتا۔ دوسرے لڑکے تو پہلے ہی برباد ہو چکے تھے، لیکن عمیر کی تعلیمی اور اخلاقی بربادی اب آ گئی ہے۔ وہ والد صاحب سے روز پیسے مانگتا، گھر میں جو ہاتھ لگ جاتا اسے چرا لیتا، کیونکہ دوستوں کو اور خود اسے نشہ کرنے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوتی تھی۔ گناہوں کے اثرات زندگی پر آہستہ آہستہ پڑتے ہیں۔ گناہوں کا خطرناک انجام یہ ہوا کہ عمیر کے حالات بدلنے لگے، تعلیمی میدان میں سب سے پیچھے ہو گیا، قوت حافظہ کمزور ہو گیا۔ برے دوستوں نے بری عادات پر لگا دیا تھا، جس کے نتیجے میں صحت اور تندرستی تباہ ہو گئی۔ اب گناہوں کی بھاری قیمت ادا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ ایک شام کو عمیر اپنی کار میں دوستوں کو لے کر ساحل سمندر پر چلا گیا۔ وہاں پر نشے کے ساتھ ساتھ اونچی آواز میں گانے لگا لیے، چرس والے سگریٹ پیتے گئے اور ناچ گانے کا پروگرام چلتا رہا۔ دیر رات واپسی ہوئی۔ ایک لڑکا نشے کی حالت میں بدمست ہو کر گاڑی چلا رہا تھا، ساتھ ساتھ تیز گانے بھی گاڑی میں چل رہے تھے۔ اس نے کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ معزز حضرات و خواتین، ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں کہ آپ نے محفل میراث النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت کے لیے اپنا قیمتی وقت فارغ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، آمین۔ جو حضرات نئے ہیں وہ سچا پیغام چینل کو سبسکرائب کر کے وہاں پر لگی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا دیں، تاکہ آپ کو ہمارے ہر ضروری اور مفید پروگرام کی اپڈیٹس ملتی رہیں، اور ہمارا ہر پروگرام لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو شیئر بھی کرتے رہیں۔ اس سے آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا، کیونکہ حدیث کے مطابق اچھی باتیں پھیلانا صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوب خوب جزائے خیر عطا فرمائے۔